بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ دیکھیں سبق نمبر 6 کے اندر ہم نے کلی کی 2 قسمیں پڑھی تھی، کلی ذاتی اور کلی عرضی۔ پھر کلی ذاتی کی 3 قسمیں الگ ہیں، جنس، نوع، فصل، جو کہ ہم نے آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہے۔ تو ایک ہم نے پڑھنا ہے جنس کسے کہتے ہیں، دوسرا ہم نے پڑھنا ہے نوع کسے کہتے ہیں، تیسرا ہم نے پڑھنا ہے فصل کسے کہتے ہیں۔ یہاں پہ میں دوبارہ اصطلاح ما ہوا کی بات کروں گا کہ ما ہوا کے ذریعے سے جو سوال کیا جاتا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ ایک ایسی کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات کے اوپر صادق آتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، جن کی حقیقتیں جدا جدا ہیں۔ پھر اگر آپ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں تو جواب کے اندر آپ نے اس حقیقت کا وہ جز ذکر کرنا ہے جو تمام کے اندر مشترکہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے الحیوان ما ہوا، اب حیوان کے افراد و جزیات ہیں انسان، فرس اور اسی طریقے سے حمار، یہ سارے اس کے افراد و جزیات ہیں اور ان سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو آپ نے ان کی حقیقتوں کا وہ جو ذکر کرنا ہے جو سب کے اندر مشترکہ ہے، اور سب کے اندر مشترکہ کیا ہے؟ وہ ہے متحرک بالارادہ، جس کو دوسرے لفظوں میں حیوان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ والی بات ہوگی جب سب افراد و جزیات کے حقائق الگ الگ ہوں تو اس کے جواب کے اندر جو کلی بولی جائے گی اس کو جنس کہا جائے گا۔ اب حیوان جو ہے جس کے افراد و جزیات کون سے ہیں؟ انسان، فرس، حمار وغیرہ، یہ سارے اس کے افراد و جزیات ہیں، سب کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو ان کے اوپر جو کلی ہوگی اس کلی کو جنس کہا جائے گا۔ تو دوسرے لفظوں میں جنس وہ کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ یہ تو بات ہوگی ہے جنس کی۔ اب بات کر لیتے ہیں نوع کی۔ نوع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر بہت سی چیزوں کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کیا جائے اور وہ چیزیں ایسی ہوں جن کی حقیقتیں ایک ہوں، حقیقتیں الگ الگ نہ ہوں، یہاں پر تو ہوتا نا جنس میں کہ سب کی حقیقتیں الگ الگ تھیں، یہاں پر یہ ہے کہ حقیقتیں ایک ہیں، تو جواب کے اندر جو حقیقت بیان کی جائے گی وہ ان سب چیزوں میں مشترک بھی ہوگی اور ان سب کے ساتھ مخصوص بھی ہوگی اور ہر ایک کی کامل حقیقت بھی ہوگی۔ یہ جو کامل حقیقت ہے وہ ان سب کی نوع کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زید، عمر، بکر، خالد وغیرہ ان سب کے بارے میں اگر سوال کیا جائے کہ زید، عمر، بکر، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، زید، عمر، بکر، خالد، ما ہم، اب ان سب کے بارے میں سوال کیا۔ اب جب ہم نے ان سب کے بارے میں غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سب کی جو حقیقت ہے وہ حقیقت حیوان ناطق ہے جسے انسان بھی کہتے ہیں۔ تو اب لفظ انسان ان سب کے لیے نوع ہوگا، تو دوسرے لفظوں میں نوع ایسی کلی ہے جو ایسے افراد و جزیات پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں ایک ہوں، حقیقتیں الگ نہ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے نوع۔ تو اس اعتبار سے جو نوع ہے یہ جنس سے الگ ہو جائے گی۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے فصل۔ دیکھیں جو فصل ہے، فصل کا تعلق جنس کے ساتھ ہے، کیونکہ جنس کی تعریف میں جب ہم نے غور کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں بہت سی مختلف الحقیقتیں جمع ہوتی ہیں، یعنی ایسی مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے ممتاز اور الگ کرنا چاہیں تو وہ کیسے الگ ہوگا؟ تو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے جس میں سے ہر حقیقت دوسری حقیقت سے الگ ہوتی ہے، دوسری حقیقت سے جدا ہوتی ہے، دوسری حقیقت سے ممتاز ہوتی ہے۔ تو غور کرنے سے جو خصوصیت حاصل ہوگی اس کے ذریعے ہم اس چیز کو اس جنس کے دیگر شرکاء سے الگ کر لیں گے، جدا کر لیں گے، وہی خصوصیت فصل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ انسان ہے، فرس ہے، حمار ہے، یہ سارے کے سارے افراد و جزیات ہیں حیوان کے۔ اب حیوان جنس ہے کیونکہ اس کے افراد و جزیات ان سب کی حقیقتیں جدا جدا ہیں۔ اب اگر ہم نے انسان کو اس حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے الگ کرنا ہو تو کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جو صرف انسان میں پائی جائے گی جو فرس اور حمار میں نہیں پائی جائے گی، یا اسی طریقے سے فرس کو اگر ہم نے حمار اور انسان سے جدا کرنا ہے تو کوئی ایسی خصوصیت ہوگی جو فرس میں پائی جائے گی، حمار اور انسان میں نہیں پائی جائے گی، تو وہ خصوصیت فصل کہلاتی ہے۔ اور جب ہم نے غور کیا تو انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق،
اب یہ جو ناطق ہے یہ ناطق فصل ہوگی، کیونکہ ناطق یہ اسی حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے انسان کو الگ کر دے گی۔ اسی طریقے سے جو فرس ہے، فرس کی حقیقت ہے حیوان ساحل۔ اب یہ جو ساحل ہے یہ ایک ایسی حقیقت کا ایسا جز ہے جو اس کو دیگر افراد و جزیات سے الگ کر دے گا، تو ہم کہیں گے کہ ساحل اس کے لیے فصل ہے۔ اور اسی طریقے سے حمار ہے، حمار کا فصل کیا؟ ناحق۔ تو یہ جو ناحق ہے یہ اس کو اسی حقیقت کے دیگر افراد و جزیات سے الگ کر دے گا، تو اس کو فصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کلی کی تین قسمیں، کلی، ذاتی کی، جنس، نوع اور فصل۔ مسئلہ آپ کو میں نے تفصیل سے سمجھا دیا ہے، اب اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔